غالب انسٹیٹیوٹ کی ایک روایت رہی ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے استقبال پھولوں کے ساتھ ساتھ کتابوں سے بھی کرتے ہیں. تو میری بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ غالب انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین جسٹس جناب بدر دوریز احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ عالی جناب فیضان مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ پیش فرمائیں. میں اراکین غالب انسٹیٹیوٹ اور تمام معزز حاضرین کی جانب سے عالی جناب فیضان مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں پھول پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے درخواست ہے کہ آپ جسٹس جناب آفتاب عالم صاحب کی خدمت میں گلدستہ پیش فرمائیں. جناب ریاض الدین صاحب سے درخواست ہے کہ آپ جسٹس جناب بدر دوریز احمد صاحب چیئرمین غالب انسٹیٹیوٹ کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں. اور ساتھی جناب توفیق صاحب سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ کی خدمت میں پھول پیش فرمائیں. فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر 2024 28 مئی 2024 آئین ہندوستان کے تحت تنوع کا انتظام ڈائیورسٹی مینجمنٹ انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن. قابل صد احترام پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب، محترم المقام جسٹس جناب بدر دوریز احمد صاحب، آج کے یادگاری خطبے کے صدر جسٹس جناب آفتاب عالم صاحب، استاد الاساتذہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، محترمہ بیگم سوا دوریز صاحبہ، پروفیسر شریف حسن قاسمی صاحب، پروفیسر خالد محمود صاحب، جناب اے رحمان صاحب اور معزز حاضرین. جناب فخر الدین علی احمد مرحوم ہندوستان کے نہایت محبوب سیاسی رہنما اور 5ویں صدر جمہوریہ ہند تھے. آپ 24 اگست 1974 سے لے کر 11 فروری 1977 تک صدر جمہوریہ ہند رہے. آپ کی ولادت 13 مئی 1905 کو دہلی میں ہوئی. آپ کے والد کا نام کرنل ذوالنور علی احمد تھا. آپ نے گوڈا دلی کے سرکاری اسکول اور دلی سرکاری ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی. اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ 1923 میں انگلینڈ گئے، جہاں سینٹ کیتھرین کالج کیمبرج میں تعلیم حاصل کی. جناب فخر الدین علی احمد نے وکالت کو اپنا پیشہ بنایا. پنڈت جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ان کے قریبی مناسب تھے، اور یہی وجہ تھی کہ 1934 میں آپ جنگ آزادی میں دلیر سپاہی کی صورت میں کود پڑے. کلکتہ کے بجائے گوہاٹی میں پریکٹس شروع کر دی اور چند برسوں میں ہی آسام کے ہر دل عزیز لیڈر بن گئے. ان کی ذہانت اور خلوص کا نتیجہ تھا کہ انہیں جو ذمہ داری سونپی جاتی یا وہ خود لیتے تو اس کا مقدر بدل کے رکھ دیتے. انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور تحریک آزادی ہند میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. 1942 میں بھارت چھوڑو تحریک کے دوران گرفتار ہوئے اور انہیں 3 سال سے زائد قید کی سزا ہوئی. انہوں نے 1936 میں آسام پردیش کانگریس کمیٹی میں شمولیت اختیار کی اور 1947 تا 1974 AICC کے رکن رہے. 1939 میں ان کو آسام میں بردولی وزارت میں وزیر مال کا عہدہ تفویض ہوا. اس وقت وہ سب سے کم عمر وزیر تھے. 1940 میں جب کانگریس نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف
مہم چلائی تو وہ دوسرے لیڈروں کی طرح آپ کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔ وہ 1 سال تک حراست میں رہے اور جب رہائی ملی تو اس کے چند ماہ بعد ہی ان کو 1942 میں پھر جیل بھیج دیا گیا۔ 3 سال جیل میں رہنے کے بعد 1945 میں رہا ہوئے انہوں نے جیل میں بھی وقت ضائع نہیں کیا اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو مطالعے کے لیے وقف کر دیا۔ 1966 میں محترمہ اندرا گاندھی نے ان کو اپنی کیبنٹ میں لیا تو یہاں وہ یک کے بعد دیگر کئی وزارتوں میں رہے۔ ان کا ادبی ذوق بھی بلند تھا اور وہ اس کے لیے ٹھوس اور عملی اقدام کرنے کے حق میں تھے۔ چنانچہ 1969 میں جب ہندوستان اور پوری دنیا میں غالب صدی تقریبات جس اعلیٰ پیمانے پر منعقد کی گئی وہ انہی کی کوشش کو نتیجہ تھا۔ آج آپ جس شاندار ایوان میں تشریف فرما ہیں یہ انہی کی کاوشوں کا ثمرہ ہے۔ انہوں نے ہی اس ادارے کا منصوبہ بنایا اور یہ ادارہ کس طرح کام کرے گا اس کا خاکہ بھی انہوں نے ہی مرتب کیا تھا۔ اس ادارے کی لائبریری کے سلسلے میں وہ خصوصاً بہت حساس تھے اور راشٹرپتی بھون میں بھی اس ادارے سے متعلق کوئی شخص ملنے جاتا تو لائبریری کے سلسلے میں ضرور پوچھتے اور کتنی کتابیں خریدی گئی ہیں غالب کلیکشن میں، کتنا اضافہ ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ فخر الدین علی احمد نے جو بھی فیصلے لیے ان کے نتائج بڑے دور رس تھے۔ ان کی انسان دوستی اور علم و ادب پروری کے جوہر ان کی نسل میں بھی منتقل ہوئے۔ چنانچہ آپ کے فرزند جسٹس جناب بدرالریز احمد صاحب معروف قانون دا اور جموں کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے اور اس ادارے کے چیئرمین ہیں۔ انسان کی اعلیٰ اقدار اور علم و ادب کی ترقی کے لیے درد مند دل رکھتے ہیں۔ آپ کی رہبری کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ ادارہ ہر قسم کی کنٹروورسی سے اب تک پاک ہے۔ اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آج فخر الدین علی احمد جیسا لیڈر منصوبہ ساز قائد ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اس کمی کو بڑی تلافی جسٹس جناب بدرالریز احمد صاحب کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے غالب سال میں 2 میموریل لیکچر منعقد کرتا ہے، جس میں ایک فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر اور دوسرا بیگم عابدہ احمد میموریل لیکچر۔ ان دونوں لیکچرز کے لیے اہم موضوع پر کسی اہم شخصیت کو دعوت دی جاتی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس لیکچر کے لیے چانکیہ نیشنل لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب تشریف لائے ہیں، جو آئین ہندوستان کے تحت تنوع کے انتظام کے موضوع پر لیکچر پیش کریں گے۔ پروفیسر فیضان مصطفیٰ ایک معروف ماہر قانون ہیں اور آپ NALSR یونیورسٹی آف لا حیدرآباد میں بحیثیت وائس چانسلر خدمات انجام دے چکے ہیں اور اس وقت ہمارے ملک کی ایک نہایت معروف دانشگاہ یعنی چانکیہ نیشنل لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی سرپرستی میں NALSR یونیورسٹی آف لا نے بہت ترقی کی ہے اور وہاں کے طلباء نے آپ کے لیے جس انداز میں فیئر ویل منعقد کیا وہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جن کا رشتہ ہمیشہ کتابوں سے برقرار رہتا ہے اور جو تدریس کو تمام تر چیزوں پر مقدم سمجھتی ہیں۔ قدرت نے موصوف کو بردباری اور زبردست قوت فیصلے کی صلاحیت دی ہے، اس لیے جس ذمہ داری کو وہ انہوں نے اپنے سر لیا اس کو بحسن خوبی نبھایا۔ آپ جتنی شستہ یا بامحاورہ اور صحیح تلفظ کے ساتھ اردو بولتے ہیں اس کی مثال دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کے اس یادگاری خطبے کی صدارت جسٹس جناب آفتاب عالم صاحب فرما رہے ہیں۔ جسٹس جناب آفتاب عالم صاحب سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں۔ آپ کی شخصیت سے خاندانی وجاہت ظاہر ہے۔ قانون کی دنیا میں آپ کی وسعت علمی حیرت کا سبب نہیں، کیونکہ یہ تو آپ کا میدان ہی ہے۔ حیرت تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ ادبی مباحث پر اس اعتماد کے ساتھ گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں کہ سننے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہتا۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ پروفیسر صدیق الرحمان کدوئی صاحب سے ہم سب واقف ہیں، ان کی برجستہ گفتگو اور گداز شخصیت کے ہم سب گواہ ہیں۔ آپ نے ایک عمر درس و تدریس میں گزاری ہے اور جب سے اس ادارے کے سیکریٹری منتخب ہوئے ہیں یہاں کی علمی سرگرمیوں کا دائرہ نہ صرف بڑھا بلکہ اس میں ایک قسم کا تنوع بھی پیدا ہوا ہے۔
ہم خود کو خوش نصیب مانتے ہیں کہ ہمیں ایسا مربی اور رہنما ملا ہے. آپ اس وقت اردو کے سب سے سینئر ادیب ہیں اور آپ کی تحریریں علمی حلقوں میں جو وقار و مرتبہ رکھتی ہیں، اس سلسلے میں کچھ عرض کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر صدیق الرحمان کدوئی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ مہمانوں اور حاضرین کا باقاعدہ استقبال فرمائیں. پروفیسر صدیق الرحمان کدوئی صاحب. اور معزز خواتین و حضرات، بڑی خوش قسمتی کا دن ہے کہ آج اعزاز مصطفیٰ صاحب نے ہمارے یہاں الدین علی احمد میموریل لیکچر کا نام منظور کیا. یہ لیکچر بہت، جیسا کہ بتایا گیا ہے آپ کو، بہت پرانا ہے اور ہندوستان اور نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند کے تقریباً تمام اہم دانشور ہماری دعوت پر یہاں تشریف لا چکے ہیں. ان کے لیکچر ہوئے جو شاید اس لحاظ سے یہ ہندوستان کا ایک بہت ہی معروف اور مقبول ہے جس کا انتظار رہتا ہے. اعزاز مصطفیٰ صاحب پچھلے چند برسوں میں ہم سے ان کے مضامین کے ذریعے اور ٹی وی پر خاص طور سے ان کے ڈسکشن کے ذریعے بہت اچھی طرح واقف ہوئے ہیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس نے کم وقت میں علوم میں اپنا نقش ہماری انٹلیکچوئل لائف پر خرچ کیا ہے. اور جتنے بھی علمی تہذیبی موضوعات ہیں جو آج کل سامنے آتے ہیں اور جن کی وجہ سے مختلف قسم کی کنٹروورسیز اور بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، سب پر ان کی دسترس ایسی ہے کہ وہ نہایت وضاحت صفائی کے ساتھ اپنے خیالات کا جو اظہار کرتے ہیں اس کا اثر ہم سب پر ہوتا ہے. ہم بہت عرصے سے منتظر تھے کہ انہیں اپنے ادارے میں رحمت دیں اور خوشی ہے کہ مدد صاحب کی وجہ سے اور تعداد کی وجہ سے یہ موقع آیا کہ انہوں نے الدین علی احمد میموریل لیکچر کرنا شروع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بہانے اب ان کا تعلق ہمارے شیڈیول سے آئندہ بھی رہے گا اور مختلف موقعوں پر ان کے مشوروں کی ہدایات سے فائدہ اٹھائیں گے. غالب انسٹیٹیوٹ ویسے تو غالب کی شاعری، اس کی نثر اور اس کی زندگی سے متعلق بنیادی طور پر نئے کیا گیا تھا اور ہے. ساتھ ہی ساتھ غالب کی جو دلچسپیاں، جیسے کہ آپ اس کی شاعری اور ان کے مضامین سے جانتے ہیں، دنیا اور کائنات اور انسانی زندگی کے ہر پہلو سے تھی. اور نہ صرف تھی بلکہ اس پر جو انہوں نے لکھا اور کہا وہ آج تک یادگار ہے اور آج تک بھی یادگار رہے گا. چنانچہ غالب انسٹیٹیوٹ کا جو دائرہ ہے دلچسپی کا، وہ صرف شاعری اور ادب نہیں بلکہ تہذیب، ثقافت، سیاست اور انسانی زندگی کی جتنی بھی دلچسپی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب ہمارے موضوعات ہیں. اور ہم نے ان سب پر مذاکرات بھی کیے ہیں اور الگ سے کتابیں بھی شائع کی ہیں جو موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ایک سلسلہ ہے یہ بھی یادگار رہے گا اور علمی دنیا میں اس پر استعمال کیا جائے گا. میں فیضان مصطفیٰ صاحب کا یہ تم سے استعمال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ادارے سے اسی طرح سے آئندہ بھی وابستہ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. آج کے مہمان مقرر اور چانکیہ لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آج کا خطبہ پیش کریں جس کا عنوان ہے آئین ہندوستان کے تحت تنوع کا انتظام، ڈائیورسٹی مینجمنٹ انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن. السلام علیکم.
जनाब सदर जस्टिस आफ्ताब आलम साहब, जस्टिस बदर दुर्रेस साहब, प्रोफेसर बजवाई, इदरीस भाई, ख़वातीन व हज़रात, बहुत साल पहले जब मैं अलीगढ़ में जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा रहा था तो ऑस्टिन का जिक्र था। उस ज़माने तक ऑस्टिन पढ़ाए जाते थे, बाद में तो नए और माहिर कानून आ गए जिनको हम पॉजिटिविज्म में पढ़ाते हैं, नियो पॉजिटिविस्ट। तो मुझसे किसी ने क्लास में कहा सर बड़े ये ऑस्टिन बोरिंग आदमी थे, कुछ सर इंटरेस्टिंग बताइए इनके बारे में। तो मैंने कहा ये गालिब थे। दरअसल गालिब जिस वक्त लिख रहे थे उस वक्त जैसे आपको मालूम है कि मुगलिया सल्तनत का ज़वाल हो रहा था, हालात ख़राब थे और उस दौरान गज़लें लिखी जा रही थी। ऑस्टिन भी जिस वक्त अपनी थ्योरी डेवलप कर रहे हैं कि साहब लॉ जो है वो कमांड ऑफ सॉवरेन है और लोग उसको हैबिचुअली आदतन कानूनों को मानते हैं और जो दो चार अक़लियत में है नहीं मानते हैं उनको छोड़ दें, उनको कानून सज़ा देता है, सैंक्शंस होती है, लेकिन बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आउट ऑफ हैबिट कानून मानती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत अच्छे हालात थे बरतानिया में, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो वहाँ पर हालात बदले थे, माइग्रेशन हो रहा था, लेबर अनरेस्ट था। इससे ज़्यादा मुझे गालिब के बारे में कुछ नहीं मालूम। फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब के बारे में ज़ाहिर है कि थोड़ा बहुत जो कुछ पढ़ा, ज़्यादातर उनकी तनकीद, लेकिन मेरे बचपन की एक याद उनसे ऐसी जुड़ी हुई है कि हम बहुत छोटे थे जब आपको मालूम है कि मलेशिया गए हुए थे और वापस आए और अचानक फिर इंतकाल हो गया। तो हमारी जो दादी थी उन्होंने ये कहा कि देखो इतना नेक आदमी था और जुमे के दिन उसका इंतकाल हुआ, लेकिन ये कितना बुरा सिस्टम है कि उसको दफन किया जाएगा संडे के दिन। अब जाहिर है जो हेड ऑफ द स्टेट थे तमाम, तो उन्होंने कहा हमारी फैमिली में कोई तबड़ा आदमी ना बने। और फिर मुझे याद है कि मेरी वालिदा साहिबा वो सुन रही थी रेडियो पर जो उनके आखिरी जर्नी की उस ज़माने में कमेंट्री आती थी, तब तक टीवी वगैरह तो नहीं था। इदरीस साहब ने ज़्यादातर वो बातें फ़खरुद्दीन साहब के बारे में बता दी जो आम तौर से कही जाती हैं। तो जाहिर है कि उनको दोबारा से बोलने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझको बहुत कहीं पे स्ट्राइक करती है कि एक तो जो पहली हुकूमत बन रही है 1937 में, आपको मालूम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत कई स्टेट्स में बनी, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर आसाम में बने और फिर आज़ादी के बाद भी कई सालों तक आसाम में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। और जो बजट पेश किया 1939 और 40 में, उसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रपोज किया, जो मैं समझता हूँ कि उस ज़माने के लिए एक बड़ी चीज़ था। फिर जस्टिस छागला को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सक्सीड किया एज एजुकेशन मिनिस्टर। इलेक्शन का ज़माना है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया। 1969 में फ़खरुद्दीन साहब ने बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में टू बैन कॉरपोरेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कितनी बड़ी चीज़ थी आप सोचिए, वो कि वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा उनका स्टेप था, कंट्रीब्यूशन था। फिर जब चेयरमैन बने लैंड रिफॉर्म्स कमेटी के और सीलिंग लॉज और उसमें रिफॉर्म्स हुए, तो कोई 2.7 मिलियन हेक्टेयर्स एक्सेस लैंड जो है
وہ الگ کیا گیا اور اس میں سے آدھے سے زیادہ شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبس میں ڈسٹریبیوٹ ہوا. ایمرجنسی کو لے کے ظاہر ہے کہ کارٹون بھی بنا جس کا بڑا ذکر ہے اور 39th امینڈمنٹ پر منظوری دینے پر بھی بڑا کرٹیسزم ہے. دراصل کوئی 125 اور اس سے بھی زیادہ ٹائمز جب مرکزی حکومت نے صدر جمہوریہ کو اسٹیٹ میں پریسیڈنٹ رول لاگو کرنے کے لیے ریکمنڈیشن کی تو صرف 2 بار اور ایک ہی صدر نے کے آر نارائنن نے اس کو ریکنسیڈر کرایا. تو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم کہیں کہ ایک انہوں نے دیکھیے سب سائن کر دیے, یہ میں بہت مناسب چیز نہیں ہے. جہاں تک 38 اور 39th امینڈمنٹ, یہ 39th امینڈمنٹ وہ تھا کہ مسز گاندھی کے الیکشن کو الہ آباد ہائی کورٹ نے آپ کو معلوم ہے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ججز کو ذرا تھوڑا کم لکھنا چاہیے. ویکیشن بینچ میں جسٹس کرشنا ایئر تھے, ہائی کورٹ کے ججمنٹ کو اسٹے کر دیا گیا تھا, لیکن ان نیسیسرلی جسٹس کرشنا ایئر جیسے بڑے آدمی نے لکھا کہ صاحب یہ پارلیمنٹ میں ووٹ نہیں دیں گے. ایک ووٹ کی ضرورت نہیں تھی, یہ کوئی وہ والی سچویشن نہیں تھی کہ واجپئی جی کی سرکار جو ہے وہ گمردھن گمانگ کے ایک ووٹ سے گر جائے گی. لیکن اس چیز پہ اتنا مسز گاندھی کو برا لگا کہ الٹیمیٹلی ایمرجنسی امپوز ہو گئی. اگر وہ اسٹے تک رہتا معاملہ تو شاید ایمرجنسی نہ لگے. آرٹیکل 368 میں پریسیڈنٹ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ کوئی دستور میں اگر ترمیم ہو رہی ہے تو اس کو ایون ریکنسیڈر کرنے بھی بھیجے. جو امینڈمنٹ مسز گاندھی لائن تھی کہ اگر کوئی اسپیکر کا الیکشن ہے, یعنی کوئی شخص جو بعد میں اسپیکر بن گیا یا پریسیڈنٹ بن گیا یا پرائم منسٹر بن گیا, اس کے الیکشن کو کسی بھی عدالت میں کسی بھی بنیاد پر چیلنج نہیں کیا جائے گا. اور اگر ایسی کوئی اپیل, کیونکہ ایک اپیل سپریم کورٹ میں الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف پینڈنگ ہے, تو وہ ابیٹ کر جائے. فخر الدین علی احمد صاحب کے پاس کانسٹیٹیوشن میں یہ آپشن نہیں تھا کہ وہ ریفیوز کر سکتے تھے 39th امینڈمنٹ کو, کیونکہ جو ورڈ ہے کہ اگر وہ امینڈمنٹ مقننہ کے دونوں ہاؤسز نے پاس کر کے بھیج دیا تو پریسیڈنٹ شیل ایسے, پریسیڈنٹ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے تھوڑا ذرا زیادتی کی ہے پریسیڈنٹ فخر الدین علی احمد کو ایسس کرنے میں, اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں اپنے خراج تحسین ظاہر پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے 3 موضوع سجیسٹ کیے تھے, جس میں سے غالب انسٹیٹیوٹ نے اور ادریس صاحب اور قدوائی صاحب اور جسٹس بلد دوریز نے اس کو پک کیا, ڈائیورسٹی مینجمنٹ کو. کیوں اس ٹاپک پہ آج بات ہونی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار کسی بھی الیکشن میں حزب مخالف بھی اور رولنگ جماعت بھی دستور کی بہت بات کرتی. تو دستور جو ہے وہ ایک الیکشن کا ایشو ہے, اور عجیب چیز ہے کہ اس دستور میں بنیادی طور پر اقلیتوں کو لے کر بات ہو رہی ہے. آزادی سے پہلے ایس سیز اور ایس ٹیز جو اوریجنلی ڈپریس کلاسز کہلاتے تھے, بعد میں 35 کے بعد ان کو ہم شیڈیول کاسٹ کہنے لگے. ڈپریس کلاسز بھی اقلیت مانے جاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ دستور آنے کے بعد ان کو اقلیت نہیں مانا گیا, لیکن ان کے لیے ریزرویشن کیا گیا, اور جن کو اقلیت مانا گیا ان کو بڑا لمیٹڈ پروٹیکشن دیا گیا, کیونکہ اس بیچ ملک کی تقسیم بھی ہو گئی. منموہن سنگھ کا اسٹیٹمنٹ, بار بار پولیٹیکل لیڈرشپ الیکشن میں
یاد کر رہی ہے, کوٹ کر رہی ہے. ویسا ہی ایک اسٹیٹمنٹ میں ابھی جواہر لال نہرو کا آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہ ڈائیورسٹی کیا ہے؟ یونٹی ود ان ڈائیورسٹی کیا ہے؟ ہمارے بچپن میں ہم سے ایسے لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا یونٹی ود ان ڈائیورسٹی. کیا ڈائیورسٹی کوئی واقعی بہت خراب چیز ہے اور ہوموجینٹی کوئی بہت ہی ایک اچھی اور آئیڈیل چیز ہے کہ سب لوگ ایک سی زبان بولیں اور ایک مذہب کو فالو کریں اور ایک تہذیب کو فالو کریں؟ اور ملکوں نے اپنی ڈائیورسٹی کو کس طریقے سے مینیج کیا؟ ہمارے اپنے دستور نے ڈائیورسٹی کو کیسے دیکھا؟ ہماری عدلیہ نے ڈائیورسٹی کے جو مدعے ان کے سامنے گئے اس پر کس طرح کا رسپانس دیا؟ دستور کی پریمبل میں پہلے ہمارے ملک کی آئیڈینٹی بتائی گئی پہلی لائن میں کہ ہم ایک سوورن سیکولر سوشلسٹ ڈیموکریٹک ریپبلک ہیں. پھر ہمارے شہریوں کے انلائٹنمنٹس بتائے گئے کہ یہ ان کے انٹائٹلمنٹس ہیں کہ جسٹس سوشل اکانومک اینڈ پولیٹیکل ہو, انہیں لبرٹی آف تھاٹ بلیف اینڈ ورشپ ہو, ایکوالٹی آف اسٹیٹس ہو اور ایکوالٹی آف اپارچونٹی ہو اور ڈگنیٹی آف انڈیویجول ہو, ہر فرد اہم ہے. اور اگر یہ سب ہوگا تو ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں گے جو فریٹرنٹی, جس کی اکثر کم بات ہوئی ہے. فریٹرنٹی ڈائیورسٹی کو پرزرو کرنے سے حاصل ہوتی ہے, اسیمیلیشن سے حاصل نہیں ہوتی. یونٹی کا تصور ڈائیورسٹی کے بنا ناممکن ہے. ہمارے اپنے وزیر اعظم ڈائیورسٹی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. پرائم منسٹر مودی نے 2 مئی 2022 کو بولا, inclusiveness and cultural diversity is the power of the Indian community. 15 اگست پچھلے سال بولا, demography, democracy and diversity have the potential to realize the dreams of the country. جو ڈائیورسٹی کا مسئلہ ہے, یا جسے عام زبان میں اقلیتوں کے مسائل ہیں یا ان کے حقوق ہیں, ان کی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ہمیشہ اہمیت رہی. لیکن اس مسئلے پر بحث جمہوریت میں ہی ممکن ہے, کیونکہ جمہوریت میں ہی صرف نمبرز کاؤنٹ ہوں گے اور جس کے پاس تعداد کم ہوگی وہ مارجنلائز فیل کرے گا اور پاور لیس ہوگا اور اس کو ہی تحفظ کی ضرورت ہوگی. اس لیے ان اسلامک ممالک میں جہاں منارکی ہے اور بادشاہت ہے, ظاہر ہے کہ آپ اقلیتوں کے حقوق اور ڈائیورسٹی مینجمنٹ کی بات نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی جو ڈائیورسٹی کا مدعا ہے وہ جمہوریت کا مدعا ہے. میں اس کو سیکولرزم کے مدعے کی طرح نہیں دیکھتا. لارڈ ایکٹن کا ایک مشہور کوٹ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. If we take the establishment of liberty for the realization of duties to be the end of civil society, we must conclude that those states are substantially the most perfect, include various distinct nationalities without oppressing them. Those
in whose no mixture of races has occurred are imperfect, and those in which its effect have disappeared are decrepit. A state which is incompetent to satisfy different races condemn itself. A state which labors to neutralize, absorb, or to expel them destroys its own vitality. A state which does not include them is destitute of their chief basis of self-government. अगर अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, वो स्टेट परफेक्ट स्टेट नहीं है। उसका चीफ बेसिस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट खत्म हो गया है। इसलिए मेरी नाक़िस राय में डाइवर्सिटी मैनेजमेंट या अक़लियतों के हुकूक़ कोई कम्युनल वर्सेस सेकुलरिज्म डिबेट का हिस्सा नहीं। इनको तो थ्योरेटिकल फील्ड ऑफ जमहूरियत में, इक्वालिटी में, मसावात में और हुकूक में देखा जाए। मैं समझता हूं कि अक़लियतों के हुकूक बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग जो जमहूरियत के बारे में है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। 2020 का ज़माना है, इतना पेशेंस नहीं है लोगों में कि आधा घंटा या 35 मिनट वेट कर पाएं कि मैं क्या कहने वाला हूं, क्या मेरा कंक्लूजन निकलने वाला है। आज के इस लेक्चर से तो यही बता देता हूं। अगर डाइवर्सिटी को मिसमैनेज किया गया, अकोमोडेट नहीं किया गया, तो दुनिया की तारीख ये बताती है कि बर्बादी हमारा मुकद्दर है। ये कई मुल्कों में देखें तो इस बिना पे जंगें हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर माइनॉरिटी क्वेश्चन पर हुई। अपीजमेंट की बात एंटी डाइवर्सिटी है। और अगर अपीजमेंट हुआ नहीं किसी डाइवर्स ग्रुप का तो सफेद झूठ भी। क्या माइनॉरिटीज को अपनी डाइवर्स तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ करने का हक अपीजमेंट है? क्या उनको एक शहरी होने के वजह से मसावात का हक अपीजमेंट है? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का आइडिया 3 उसूलों पर बेस्ड है: हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, कंसेंट एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन। जितने भी समाज में ग्रुप हैं उन सब का म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो, कंसेंट हो उनकी। फ्रांस को देखें, 1789 कहा गया वन मस्ट रिफ्यूज एवरीथिंग टू द ज्यूज एज अ नेशन एंड अकॉर्ड एवरीथिंग टू ज्यूज एज इंडिविजुअल्स। एक फर्द की हैसियत से किसी यहूदी को हुकूक दिए जाएंगे, लेकिन एक कौम की हैसियत से, एक ग्रुप की हैसियत से न दिए जाएं। जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो बताऊंगा कि क्यों एक फर्द के हुकूक काफी नहीं होते।
کیوں انڈیویجول رائٹس انف نہیں ہوتے اور گروپ رائٹس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ آخر میں. تو 1791 کے ایکٹ میں جیوز کی کارپوریٹ لائف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. آن دا کنٹریری اگر امریکہ جائیں تو جارج واشنگٹن وزٹ کیا انہوں نے نیو پورٹ میں، روڈ آئیلینڈ میں 1790 میں جیوز کو، اور نیو پورٹ میں کہا May the children of the stock of Abraham who dwell in this land continue to merit and enjoy the goodwill of other inhabitants, while everyone shall sit safely under his own vine and fig tree, and there shall be none to make him afraid. جیفرسن نے ورجینیا کے 1786 کی اسٹیٹیوٹ فار ریلیجس فریڈم میں کہا the Jews and the Gentile, the Christian and Mohammedan, the Hindu and the infidel of every denomination. آزادی مذہب میں مذہب سے آزادی بھی شامل. Freedom of religion includes freedom from religion as well. میں سمجھتا ہوں کہ یونٹی کی بات ہم بہت کرتے ہیں. اگر ہمارا مقصد یونٹی کو حاصل کرنا ہے تو وہ یونٹی کبھی ڈائیورسٹی کو پرزرو کیے بنا حاصل نہیں ہو سکتی. میننگ فل یونٹی پاسبل ہی نہیں ہے. ڈینیل ایلیزر نے بہت فیمسلی یہ بات کہی تھی، مسٹیک ٹو پریزنٹ یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی ایز اپوزٹس ول ہارم اور سویلائزیشن. یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یونٹی کا اپوزٹ ڈائیورسٹی نہیں ہے، یونٹی کا اپوزٹ ڈس یونٹی ہے، اور ڈائیورسٹی کا اپوزٹ ہوموجینٹی ہے. ساؤتھ افریقہ کے کوٹ آف آرم میں ایک لینگویج جو بالکل ایکسٹنکٹ کر گئی، یہ ان 11 ریکوگنائز لینگویجز میں نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کے، کھوسین زبان. اس میں لکھا ہوتا ہے ڈائیورس پیپل یونائٹ. اگر اپنی ان 11 زبانوں میں سے کسی ایک کو لے لیا جاتا تو یہ ہوتا کہ اس زبان کو سپیریئر مانا گیا اور زبانوں کے مقابلے. ایتھیوپیا کے سلسلے میں کانٹی روسینی نے 1937 میں لکھا کہ اٹ از میوزیم آف پیپل. 80 سے زیادہ نیشنلٹیز ہیں وہاں، نیشنز ہیں اور پیپل ہیں. سوئٹزرلینڈ 19ویں صدی کے مڈل میں جب بن رہا ہے تو وہ فرانس، جرمنی اور اٹلی کی طرح نہیں بن رہا. فرانس، جرمنی اور اٹلی زبان کی بنیاد پر، یعنی میجر آئیڈینٹیفائنگ کرائیٹیریا اس ملک کا اور اس قوم کا اس کی زبان ہے. سوئٹزرلینڈ کا دستور فرینچ پیپل، جرمن پیپل، اٹالین پیپل نہیں کہہ رہا ہے، سوئس پیپل کہہ رہا ہے، جیسے انڈیا کا دستور کہتا ہے وی دا پیپل آف انڈیا. تو سوئس دستور کہتا ہے Swiss people and cantons determined to live together with mutual consideration and respect for their diversity. دستور ہی کہہ رہا ہے to form the Swiss Confederation. بلکہ ان کا کلیم ہے کہ اقلیت کا آئیڈیا نہیں ہے ہمارے دستور
کیونکہ جو اکثریت ہے وہ اکثر اقلیت بن جاتی ہے. میں نے بار بار لکھا ہے کہ ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے. ہماری ساری ڈبیٹ اقلیتوں کو لے کے جو ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں صرف مسلمان خاص طور سے اور تھوڑے بہت عیسائی, یہ اقلیت ہے. دستور کا یہ تصور نہیں. 4 جگہ دستور ہند میں اقلیت لفظ آیا ہے, اس کی ظاہر ہے کہ کوئی تعریف نہیں دی گئی, میں بھی بتاؤں گا اس کی تعریف. لیکن ہندوز جو ہیں وہ کچھ اسٹیٹس میں, خاص طور سے نارتھ ایسٹ کے یا کشمیر میں یا لکشدیپ جیسی یونین ٹیریٹری میں مذہبی اقلیت ہے, جیسے مسلمان ہیں, یا پنجاب میں, اور پورے ملک میں وہ لنگوسٹک مائنورٹی. کیونکہ مائنورٹی کی تعریف اسٹیٹ کے لیول پر ہونی ہے. یہ سپریم کورٹ نے بہت پہلے طے کر دیا تھا کہ کیونکہ 2 لفظ آئے, مذہبی اقلیتیں اور لسانی اقلیتیں, اور دونوں ساتھ میں آئے, تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ ری آرگنائزیشن زبان کی بنیاد پہ ہوا تو مائنورٹی بھی اسٹیٹ لیول پہ ڈیفائن ہو. تو تمل ناڈو کے برہمن اگر یو پی میں کوئی انسٹیٹیوشن کھولیں گے تو وہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہو. تو سوئٹزرلینڈ کا پورا آئیڈیا یہ ہے کہ میجورٹی خود اکثر مائنورٹی بن جاتی ہے. جیسے کہ انڈیا میں 100 سے زیادہ سندھی مائنورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں, اور کنڑ اور تمل اور مراٹھی اور کونکنی کتنے مائنورٹی انسٹیٹیوشنز ہندوؤں کے اس ملک میں. سوئس دستور کی پریمبل میں ہی لکھا ہے, مقصد کیا ہے اس دستور کا, انٹرنل کوہیشن اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی. یہ ہے مقصد اس اسٹیٹ کے بننے کا. اسی لیے سوئٹزرلینڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ only one single society that has managed a symmetric cohabitation of nations, that is Switzerland. In all others there is one dominant nation more equal than others. ایک میں اکثریت ہوتی ہے زیادہ تر جگہ, وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کوئی اکثریت نہیں ہے, اکثریت بھی اقلیت ہے. اور پھر اس حد تک لے گئے وہ 1992 میں ورلڈ ایکسپوزیشن میں انہوں نے کہا سوئٹزرلینڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. کتنا پرووکیٹو سلوگن کہ سوئٹزرلینڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ. اپنے آپ میں سوئٹزرلینڈ کچھ نہیں ہے, بلکہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں طرح طرح وہ لوگ ہیں سوئٹزرلینڈ. جیسے یونین آف اسٹیٹس اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے آرٹیکل 1 میں, ہمارے دستور میں اسٹیٹس ملا کے یونین بناتی. اس لیے سوئس پولیٹیکل سسٹم کو کہتے ہیں کنسنسول ڈیموکریسی. کینیڈا کی ایگزامپل ہے, یو ایس کی ایگزامپل ہے. 2 طرح کی اپروچز ہیں. ایک کو کہتے ہیں انٹیگریشنسٹ اپروچ اور ایک کو اکوموڈیشنسٹ اپروچ. جہاں انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے, ایک طرح کی ہارمونیس یونین ہے انڈیویجولز کی, لیکن بہتر اپروچ ڈائیورسٹی مینجمنٹ کی مانی جاتی ہے اکوموڈیشنسٹ اپروچ, جس میں آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ڈائیورسٹی مینجمنٹ میں ٹالریشن اچھا نہیں مانا جاتا. جیسے نیشنل اینتھم کیس میں جسٹس چنپا ریڈی نے کہا our traditions teach us tolerance, our constitution preaches tolerance, let us not dilute it.
बेसिकली टॉलरेंस एक निगेटिव आइडिया है। मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, जैसे आप मेरी स्पीच पसंद नहीं कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, अब यहाँ आए हैं। बैड एग्जाम्पल। आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं तब टॉलरेट करते हैं। ये डाइवर्सिटी मैनेजमेंट की अच्छी अप्रोच नहीं है। यू हैव टू एक्सेप्ट मी द वे आई एम। टॉलरेट मत कीजिए मुझे, मैं जैसा हूं वैसा मुझे एक्सेप्ट कीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो मैनेजमेंट में एक लिजिटिमेसी डेफिसिट रह जाएगा, जैसा कि अक्सर लोगों को हो रहा है कि उन्हें लगता है हमारी जरूरत नहीं है, आई एम अनवांटेड। किसी भी मुल्क में किसी भी ग्रुप को, और अगर बहुत बड़े ग्रुप को ये कहा जाए यू आर अनवांटेड, आप मुल्क की जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। अकोमोडेशनिस्ट कहते हैं डायलॉग हो, बातचीत हो, कुछ वर्केबल बैलेंसेस हों, कुछ इम्परफेक्ट बैलेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन अकोमोडेशन हो। कैनेडियन हिस्टोरियन W.L. मॉर्टन ने कहा, देयर इज नो कैनेडियन वे ऑफ लाइफ, मच लेस टू, बट अ यूनिटी अंडर द क्राउन एडमिटिंग 1,000 डाइवर्सिटीज। हजारों डाइवर्सिटीज हैं। अभी कोई 3 हफ्ते पहले मैं हैदराबाद में एक लेक्चर दे रहा। अक्सर लेक्चर में कोई कोई चीज अपने आप आ जाती है। किसी ने सवाल पूछा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लॉ। ये वननेस का आइडिया इंडिया के लिए मेरी जबान से निकला एलियन आइडिया है। ये वन का आइडिया तो अब्राहमिक है, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, हमारी तहजीब के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है, हिंदू मजहब के खिलाफ है। जितना आप किसी से नफरत करते हैं उतने ही बन जाते हैं उस जैसे। वहदानियत का आइडिया इंडियन तहजीब से उसका ताल्लुक नहीं है। इनकी तो एक कोई किताब नहीं है, एक कोई खुदा नहीं है। ये वन हर चीज हो, ये बेसिकली हमारे सिविलाइजेशन के लिए एक बिल्कुल नई चीज है और हम कहीं और से बोरो कर। अक्सर बात हुई मॉडर्न डेमोक्रेसीज में वन पीपल। जॉन जे ने लिखा फेडरलिस्ट पेपर नंबर 2 में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेस के दौरान, प्रोविडेंस हैज बीन प्लीज्ड टू गिव दिस वन कनेक्टेड कंट्री टू वन यूनाइटेड पीपल, a people descended from the same ancestors, speaking the same language, professing the same religion, attached to the same principles of government, very similar in their manners and customs. To all general purposes, we have uniformly been one people. ये one people का मतलब एक नहीं था, लेकिन American founders understood one people as being diverse people to be bound together by constitutional patriotism. हुब्बुल वतनी के साथ हुब्बुल दस्तूरी भी कोई चीज होनी चाहिए
کہ آپ دستور سے بنے ہیں، اور اگر اس الیکشن میں اتنا دستور کا ذکر ہو رہا ہے تو شاید ہم آگے اب کانسٹیٹیوشنل پیٹریوٹزم کی طرف بڑھیں۔ دستور میں امریکہ کے کوئی ایک مذہب نہیں، کوئی ایک زبان بھی نہیں ہے، اور امریکن کورٹس نے جب یہ ہوا کہ پڑھائی صرف انگریزی میں ہوگی تو ایسے سارے قانونوں کو مسترد کیا۔ میلٹنگ پاٹ کا آئیڈیا آیا امریکہ میں 1782 میں، جے ہیکٹر اس آئیڈیا کو لائے۔ میلٹنگ پاٹ اچھا آئیڈیا نہیں، کیونکہ میلٹنگ پاٹ میں ڈسٹنکٹیو آئیڈینٹیٹیز میلٹ ہو جاتی ہیں، اسیمیلیشن کی طرف جاتا ہے میلٹنگ پاٹ تھیوری۔ اس لیے ڈائیورسٹی مینجمنٹ کے لیے یہ اچھی چیز نہیں۔ ہمارے دستور نے میلٹنگ پاٹ نہیں مانا، دستور ہند نے سیلڈ بول تھیوری کو اڈاپٹ کیا۔ ایک ہی پلیٹ پہ رکھی ہوگی لیکن کھیرا الگ ہوگا اور ٹماٹر الگ ہوگا، گاجر الگ ہوگی اور مولی الگ ہوگی اور ساتھ بھی ہوگی۔ جو لوگوں کی یونیک ڈسٹنکٹیو آئیڈینٹیٹیز ہیں ان کو ضم نہیں کرنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے، ان کو برقرار رکھنا ہے۔ اور امریکہ میں بھی یہ تھنکنگ بعد میں آ گئی کہ جو لوگ امیگریٹ کر کے آئیں گے وہ اپنی کلچرل آئیڈینٹیٹیز کو برقرار رکھ سکتے، وہ امریکہ کے شہری ہوں گے، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں اس اسٹیٹ کے شہری ہوں گے، اور اس کلچرل گروپ کے شہری ہوں گے، اس کے ممبر رہیں گے جس کو وہ بلونگ کرتے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ امریکہ is already the world federation, the most heterogeneous people under the sun۔ آئیے دستور ہند کی بات کریں۔ دراصل ڈائیورسٹی مینجمنٹ بیسکلی ایک تہذیب کس معیار پر پہنچی ہے اس کا یارڈ اسٹک ہے۔ گاندھی جی نے کہا the claim of a country to civilization depends on the treatment it extends to its minorities۔ آپ اسے اپیزمنٹ کہتے ہیں، آپ مہذب ہیں یا نہیں ہیں یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ لارڈ ایکٹن نے کہا the most certain test by which we judge whether a country is really free is the amount of the security enjoyed by the minorities۔ میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ڈپریس کلاسز مائنورٹی مانی جاتی تھی پہلے، سپریم کورٹ نے ابھی چند سال پہلے سیکسول مائنورٹیز کے سلسلے میں ایک تاریخی فیصلہ دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا میجورٹی کین ناٹ امپوز اٹس ویوز اینڈ چوائسز آن دا مائنورٹیز۔ اکثریت اپنا ورلڈ ویو، اپنی خواہشات، اپنی چوائسز اکثریت پر امپوز نہیں کر سکتی۔ کنفرمنگ اور مین اسٹریمنگ دا کلچرز ریجیکٹ کیا سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ نے کہا freedom of choice cannot be subjected to majoritarian perception۔ رائٹ ونگرز عام طور سے حقوق کے خلاف ہوتے ہیں اور ڈیوٹیز کے فیور میں ہوتے ہیں۔ ایتھارٹیرین رجیمز فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوتی ہیں اور فنڈامنٹل ڈیوٹیز کو اہمیت دیتی ہیں۔
लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होती, सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में होती। मिसेस गांधी जब अथॉरिटेरियन थी इमरजेंसी के दौरान, उसी 42वीं तरमीम से जिससे सेकुलरिज्म आया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आई, जिसका बड़ा तनकीद होती रहती है। हर वक्त जिक्र है फंडामेंटल ड्यूटीज का, इसलिए मैं फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ रहा हूं। राइट्स तो लिबरल्स के लिए है, उसके तो हम खिलाफ हैं। आर्टिकल 51A imposes a duty on us to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the peoples of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities. इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया, ये है लफ्ज डाइवर्सिटीज। आर्टिकल 51 में ये हमारी जमहूरी और दस्तूरी ड्यूटी है कि हम डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करें, क्योंकि जब डाइवर्सिटी प्रिजर्व होगी तब फंडामेंटल ड्यूटीज कह रही है कि वी हैव टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। कंपोजिट कल्चर होमोजेनस कल्चर नहीं होती है, उसमें मेरी तहजीब और मेरा कंट्रीब्यूशन शामिल होना चाहिए, और हर एक का। जंग आजादी में भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, इंक्लूडिंग फखरुद्दीन अली अहमद साहब, उनके माइंड में क्लैरिटी थी कि किस तरह से डाइवर्सिटी मैनेजमेंट होगा। इसलिए 1928 का नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें रिलीजियस और कम्युनिटी राइट्स की बात की जाए, और फिर 1930 में मई का महीना था, 15 मई, यंग इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आगे से उन्हें भी कोट किया जाए मनमोहन सिंह के साथ, अभी मैं आखिरी लाइन पढ़ता हूं। The history of India and many of the countries of Europe has demonstrated that there can be no stable equilibrium in any country so long as an attempt is made to crush a minority or force it to conform to the ways of the majority. There is no surer method of rousing the resentment of the minority and keeping it apart from the rest of the nation than to make it feel that it has not got the freedom to stick to its own ways. इतनी खूबसूरत बात कही नेहरू ने। It matters little whether logic is on its side or whether its own particular brand of culture is worthwhile or not. The mere fact of losing it makes it dear. वो तहजीब अच्छी है या नहीं, तहजीब में अच्छा और बुरा क्या होता है? उसमें कोई खूबी है या नहीं है, ये बात नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि मेरी तहजीब को खतरा है, मेरी जबान को खतरा है, मेरे मजहब को खतरा है, मेरी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी को खतरा है, fear of losing it makes it dear. जैसे डंकन डेरेक ने लिखा कि अगर आप पर्सनल लॉ को, मोहम्मदन लॉ की बात हुई, उसको अगर रिफॉर्म करेंगे तो रिफॉर्म नहीं होगा, लोग उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप छोड़ देंगे तो उसके आर्काइक और आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी चीजें अपने आप डिसअपीयर कर जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की इतनी तारीफ हुई शायरा बानों में कि साहब 3 तलाक खत्म कर दी। जस्टिस दरवेश साहब तो बहुत पहले कर चुके थे,
اس کا ذکر نہیں ہوا اتنا. اس ججمنٹ میں بھی جتنا اسے کوٹ کیا جانا چاہیے نہیں ہوا, بلکہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں تو بات پوری بھی نہیں ہوئی کہ بھائی وہ وائڈ ہے لیکن تین مانی جائیں گی کہ ایک مانی جائے گی کہ ایک بھی نہیں مانی جائے گی, وہ تو بات نہیں آئی. آپ کا ججمنٹ اس سے بہتر تھا دہلی ہائی کورٹ میں. The mere fact of losing it makes dear. پھر نہرو کہتے ہیں therefore we in India must make it clear to all that our policy is based on granting this freedom to the minorities, that under no circumstance will any coercion or repression of them be tolerated. کوئی استحصال نہیں ہوگا, اس استحصال کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا. We can also lay down as our deliberate policy that there shall be no unfair treatment of any minority. Indeed, we should go further and state that it will be the business of the state to give favored treatment to minority. یہ اپیسمنٹ ہے, لیکن اس میں بھی منموہن سنگھ کی طرح لکھا ہے اینڈ بیکورڈ کمیونٹی. اکیلے اقلیتوں کی بات نہیں کہی ہے نہرو نے. It will be the business. Indeed, we should go further and state that it will be the business of the state to give favored treatment to minority and backward communities. سارا جو ریزرویشن کا جھگڑا چل رہا ہے یہ کوئی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اگر صرف مسلمان ہونے کے لیے ریزرویشن ہو تو وہ ہٹ ہوگا آرٹیکل 15 سے. گو کہ اندرا سوانی نے کہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی پوری کمیونٹی یا کوئی پوری کاسٹ بیکورڈ, اگر بیکورڈنس اس کی ثابت ہو جائے تو کسی پوری کمیونٹی کے لیے بھی ریزرویشن ممکن ہے. 9 ججز بینچ نے کہا سپریم کورٹ. جو ریزرویشن کلکتہ میں تھا جسے مسترد کیا ہائی کورٹ نے, وہ ان مسلم بیکورڈ کاسٹ کے لیے تھا جن میں سے زیادہ تر ہندو شیڈیول کاسٹ سے کنورٹ ہوئی. اگر وہی کاسٹ ایک آکوپیشنل کاسٹ ہے اور وہ ہندو ہے اور وہ ایس سی لسٹ میں شامل ہے, انصاف تو یہ کہتا ہے کہ آپ بھی اسے ایس سی لسٹ میں شامل کریں. آپ ایس سی میں نہ شامل کریں اور بی سی میں بھی کہیں کہ اپیزمنٹ ہے, یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے. یہ تو بلکہ یہ ہوا کہ مذہب کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بی سی بھی نہیں بننے دیں گے, تو یہ تو ڈسکریمنیشن تو ڈینائی کرنا ہوا. جو کروشل ورڈ آرٹیکل 15 میں ہے اونلی آن دا بیسس آف ریلیجن اگر ہے تب وہ ہٹ ہوگا. یہ سارے ریزرویشن ہیں آن دا بیسس آف بیکورڈنس. کراچی چارٹر 1931 میں, یہ میں نے ابھی پڑھا 1928 کا 1930 کا, اس میں بھی مائنورٹی رائٹس کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ مائنورٹیز ول ہیو کلچرل آٹونومی اینڈ ہیو ایکسس ٹو ایجوکیشنل فیسلٹیز. کلاس 3 جو بعد میں آرٹیکل 30 بن جائے. پھر سپرو کمیٹی 1944 میں مائنورٹیز کمیشن اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں جو بعد میں جنتا گورنمنٹ نے کیا. دستور ہند میں آئین ساز اسمبلی نے ڈائیورسٹی مینجمنٹ میں جس طرح کے فیصلے کیے وہ قابل داد. ملک کا بٹوارا مذہب کے نام پر انفارچونیٹلی ہوا. فخر الدین صاحب بہت اگینسٹ تھے ٹو نیشن تھیوری, پارٹیشن کے بھی اگینسٹ تھے اور جنا کے بھی اگینسٹ تھے. اسے کچھ ڈائلیوٹ کیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ دستور ساز اسمبلی نے تو کام شروع کر دیا تھا 9 دسمبر 1946 کو, اور دستور جا کے مکمل ہوگا 26 نومبر 1949 کو. اس بیچ پارٹیشن ہو گیا, تو جو پہلے اقلیتوں کو حقوق دیے جا رہے تھے ان کو ڈائلیوٹ کیا گیا.
سو مچ سو کہ آپ دیکھیں گے کہ آرٹیکل 29 میں جو ہیڈ نوٹ ہے وہ کہہ رہا ہے پروٹیکشن آف انٹرسٹ آف مائنورٹیز، اور ٹیکسٹ میں ورڈ مائنورٹی ہے ہی نہیں. ٹیکسٹ میں لکھا ہے اینی سیکشن آف انڈین سٹیزنس having a distinct language, script and culture of its own shall have the right to conserve the same. اور جو 29(2) ہے اس میں اوریجنلی یہ لکھا تھا کہ مائنورٹیز کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کتنے ویژنری لوگ تھے جنہوں نے دستور ہند بنایا. مہاویر جین نے کہا کہ پاکستان بھی اپنا دستور بنا رہا ہے. جب اقلیتوں کے حقوق فائنلائز ہونے لگے، ابھی رک جائے، دیکھیں پاکستان اپنی اقلیتوں کو کیا دیتا ہے، ہم بھی وہی دیں گے. دستور ساز اسمبلی نے کہا یہ کیا بکواس ہے، پاکستان اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا کرتا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. آرٹیکل 30 اکیلا ایسا فنڈامنٹل رائٹ ہے جس میں کیا ریسٹرکشن ہوگی یہ نہیں لکھا. آرٹیکل 21 جو رائٹ ٹو لائف اینڈ پرسنل لبرٹی، آپ کو معلوم ہے ہم نے ڈائلیوٹ کیا، ڈیو پروسیس کو کہہ دیا کہ صاحب پروسیجر اسٹیبلش بائی لا سے آپ کی زندگی اور آپ کی آزادی دونوں کو ریسٹرکٹ کیا جا سکتا ہے. آرٹیکل 19 میں تو آپ کو معلوم ہے کہ کلوز 2 سے 6 تک تمام ریسٹرکشنز ہیں. بولنے کی آزادی پہ تو بہت سی 8-9 ریسٹرکشنز ہیں. مذہب کی آزادی آرٹیکل 25 اس کے اوپننگ ورڈز ہی کہتے ہیں سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر، ہیلتھ، مورالٹی اینڈ ادر پروویژنز آف دس پارٹ. یعنی مذہب کی آزادی کو سبارڈینیٹ کر دیا گیا ٹو آل ادر فنڈامنٹل رائٹس. کیونکہ ایک پروگریسو کنٹری میں ذرا مذہب کی بات کم ہونی چاہیے. جو الیکشن میں اتنی مذہب کی بات ہو رہی ہے یہ آگے جانے والی بات نہیں ہے، پیچھے جانے والی بات. جس کنٹری نے سائنٹیفک ٹیمپر اور اسپرٹ آف انکوائری اڈاپٹ کیا ہو، وہاں مذہب جو بلائنڈ بلیف کا ایک سسٹم ہے اس کا ذکر ذرا پبلک اسکوائر میں کم ہو تو بہتر. آسام کے ممبر تھے جنہوں نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں سجیسٹ کیا تھا جب 25 بن رہا تھا اس میں ورڈ پرائیویٹلی ایڈ کر دو. میرے حساب سے اگر آزادی مذہب میں ورڈ پرائیویٹلی ہوتا تو شاید ہم بہت سے مسائل سے بچ گئے. تو آرٹیکل 30 کو اس لیے سداج بھائی میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایبسولوٹ رائٹ. ٹی ایم اے پائی میں سپریم کورٹ نے تھوڑا اسے ڈائلیوٹ کیا کہ نہیں کوئی رائٹ ایبسولوٹ نہیں ہو سکتا. تو اگر کوئی اقلیتوں کا ادارہ ہے تو ظاہر ہے کہ یو جی سی رولز تو اس پہ لاگو ہوں گے. اگر 8 بچوں پر ایک واش روم بننا ہے تو ظاہر ہے کہ اقلیتی ادارے یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس سے باؤنڈ نہیں ہیں. یا اتنا کورڈ ایریا ہوگا اور اتنا انکورڈ ایریا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ اس سے باؤنڈ ہے. لیکن دستور میں ٹیکسٹ آف دا کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 30 میں کوئی ریسٹرکشن نہیں لکھی ہے. پنڈت جی بی پنت کانگریس کے اندر رائٹ ونگر تھے. ان کے بیٹے کے سی پنت نے بعد میں بی جے پی جوائن کی. انہوں نے موو کیا تھا ریزولوشن دستور ساز اسمبلی میں بنیادی حقوق پر اور اقلیتوں کے حقوق پر. اور اس وقت جب یہ ریزولوشن موو کیا تو جی بی پنت نے یہ کہا satisfactory solution of questions pertaining to minorities will ensure the health, vitality and strength of the free state of India. Now it is necessary that a new chapter should start and we should all realize our responsibility. Unless the minorities are fully satisfied, we cannot make progress. We cannot even maintain peace in an undisturbed manner. Realize our responsibility.
یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اقلیتوں کو تحفظ دے. جو اسلام میں ذمیز کا کنسپٹ ہے, پیپل آف دا ریسپانسبلٹی. حضرت نے فرمایا کہ جس نے اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کی اس کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. I would be complainant on the day of judgment against him. جسٹس وینکٹ رما ایئر, بڑا مشہور کیس ہے 1957 کا, پہلا کیس مائنورٹی رائٹس پہ. It is well known that during the Middle Ages, the accepted notion was that sovereigns were entitled to impose their own religion on their subjects, and those who did not conform to it could be dealt with as traitors. It was this notion that was responsible during the 16th and 17th centuries for numerous wars between nations and for civil wars in the continent of Europe, and it was only laterly that it came to be recognized that freedom of religion is not incompatible with good citizenship and loyalty to the state, and that all progressive societies should respect the religious beliefs of their minorities. It is this concept that is embodied in Article 25, 26, 29 and 30. لاک کا مشہور لیٹر ہے, لیٹر آف ٹالریشن. حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سالویشن آف سولز کرے, تو حکومت کو مذہب کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سیکولرزم سے سب سے زیادہ فائدہ مذہب کا ہوتا ہے. جب حکومت کسی ایک مذہب کی ہو جاتی ہے تو حکومت اس مذہب پہ حاوی ہو جاتی ہے. جو اسلامک ممالک کے ساتھ ہوا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کا کیا کیا بنا دیا, کرسچینٹی کا کیا بن چکا ہے. تو مذہب کی پیورٹی, اسپرچویلٹی بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب. کیا ہے تعریف دستور ہند میں اقلیتوں کی؟ میں نے ابھی آپ کو بتائی, اسٹیٹ کے لیول پہ ڈیفائن ہوگی. 4 بار یہ لفظ آیا, کوئی تعریف نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا جو 50% سے کم ہے کسی بھی ریاست میں وہ اقلیت ہے. یعنی ہم نے مانا کہ نیومیریکل انفیریورٹی ٹیسٹ, 2 ٹیسٹ ہیں انٹرنیشنل لیول پر. ایک پاور لیسنس ٹیسٹ ہے کہ ہو سکتا ہے نمبر زیادہ ہو, لیکن اگر پاور اسٹرکچر آف اسٹیٹ میں انڈر ریپرزینٹیڈ ہے تو مائنورٹی. بلیکس اپارٹائڈ ساؤتھ افریقہ میں نمبر میں زیادہ تھے پر حکومت میں ان کا شیئر نہیں تھا. الہ آباد ہائی کورٹ نے تو کہا مسلمان اقلیت ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں آ کے وہ اسٹے ہوا, پہلے الہ آباد ہائی کورٹ میں ہوا. لیکن پنجاب میں سکھوں کو ہائی کورٹ نے مانا کہ وہ اقلیت ہیں جبکہ وہ میجورٹی میں. علی گڑھ کے کیس میں ابھی دسمبر جنوری میں سپریم کورٹ میں راکیش دویدی صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ رکھا. انہوں نے کہا دراصل اقلیت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو حکومت میں ہو آپ اس سے کم ہو. تو کیونکہ علی گڑھ کا میٹر یہ ہے کہ کیا 1920 میں جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ بنا مسلمان اقلیت تھے. الہ آباد ہائی کورٹ میں یہ سوال جسٹس ارون ٹنڈن نے پوچھا تھا راجیو دھون سے. میں رجسٹرار تھا اور پیچھے کھڑا تھا. راجیو دھون صاحب نے کوئی 2.5 گھنٹے پورا مائنورٹی جورسپروڈنس اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار اور لیگ آف نیشن سب پڑھا, تو وہ نہیں مانے. بہرحال انہوں نے اسے چھوڑ دیا. جب یہ میٹر گیا جسٹس اے این رے اور جسٹس اشوک بھوشن کی بینچ کے سامنے, تو پھر چیف جسٹس اے این رے نے کہا
کہ اقلیت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ there has to be a threat of extinction. اگر آپ کے پاس تھریٹ آف ایکسٹنکشن نہیں ہے اور آپ 15-16 کروڑ ہو تو آپ اقلیت ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو معلوم ہے نجمہ ہپت اللہ نے 2014 میں یہ کہا تھا کہ مسلمان اقلیت نہیں ہے, وہ سیکنڈ میجورٹی ہیں. دستور میں کوئی سیکنڈ میجورٹی کا کنسپٹ نہیں ہے. کوئی 1.5 دن بحث چلی, ججمنٹ میں اس کا ذکر نہیں ہے, لیکن فائنلی راجیو دھون نے کہا کہ اگر واقعی یو انسسٹ آن دس ٹیسٹ, جبکہ ایک ہائی کورٹ باؤنڈ ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے کہ جو 49.9% بھی ہے وہ اقلیت ہے, پھر بھی ہائی کورٹ نے نہیں مانا. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہندوز بھی اقلیت ہیں, ان کے کئی انسٹیٹیوشنز ہیں سینکڑوں کی تعداد میں, لیکن ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ بال پاٹل کا بڑا ریگریسو آیا جس میں جین کے اقلیتی اسٹیٹس کی بات تھی, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ کمیشن, مائنورٹیز کمیشن کے بارے میں, the commission instead of encouraging claims from different communities for being added to a list of notified minorities under the act should suggest ways and means to help create social conditions where the list of notified minorities is gradually reduced and done away with altogether. یہ بالکل آرٹیکل 30 کا نیگیشن. ایک تو یہ کہنا کہ کوئی نیا مذہب نہیں پیدا ہوگا, یہ تو آرٹیکل 30 کی تعریف ہم نے کبھی نہیں سنی. ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ میں ڈیوائن ہوں, ممکن ہے کوئی کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور ہم سب مان لیں, اور پھر 200, 300, 500, 1000 لوگ اور مان لیں, تو ایک نیا مذہب پیدا ہو سکتا ہے. اور نیا مذہب پیدا ہوگا تو نئی مذہبی اقلیت بھی بنے گی. یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ کوئی کلیم نہیں کرے گا کہ میں ڈیوائن ہوں؟ ایسا تو نہیں لکھا ہے. سارا جھگڑا قادیانی سے عام مسلمانوں کا یہی ہے, ختم نبوت والا, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ذرا آگے بھی میسج آتے رہتے ہیں. اب دیکھیے جب آرٹیکل 29, میں بس بات ختم کر رہا ہوں 5 منٹ, تو ایک تو بات اس میں شہریوں کی ہو رہی ہے, اقلیتوں کی نہیں ہو رہی. میں نے آپ کو بتایا جبکہ اس کے ہیڈ نوٹ میں انٹرسٹ آف مائنورٹیز ہے, لیکن پھر بھی 29 چند باتیں تسلیم کرتا ہے, ڈائیورسٹی تسلیم کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہتا ہے کہ ڈفرینٹ گروپس ہیں اور ان کی ڈفرینٹ کلچرز ہیں, اور لوگوں کی ایک تہذیب نہیں ہے. جب یہ کہا آرٹیکل 29 میں any section of Indian citizens having distinct language, script and culture of its own shall have the right to conserve the same, تو یہ تو مان لیا گیا کہ کوئی ایک تہذیب نہیں ہے ملک میں, بہت سی لینگویجز ہیں, بہت سی کلچرز ہیں, اور یہ تہذیب اور کلچرز اس گروپ کے ماننے والوں کے لیے اویلیبل ہے. ان کو اس سے لگاؤ ہے, ان کو اس کے پریزرویشن میں انٹرسٹ ہے. اور یہ بھی مان لیا کہ یہ لوگ جن کے پاس کوئی تہذیب, کوئی زبان, کوئی اسکرپٹ ہے, یہ ڈس ایڈوانٹیجڈ ہے. اکثریت ان کے اوپر حاوی ہو سکتی ہے, اس لیے ان کو حق دیا جائے اپنی زبان اور اپنی تہذیب اور اپنی اسکرپٹ کو تحفظ کرنے کا. یقیناً یہ رائٹ ٹو کلچر جو ہے یہ انڈیویجولسٹک ہے, لیکن ہے رائٹ کلچر کو بچانے کا. عام طور سے سپریم کورٹ کے ججمنٹس آرٹیکل 30 پر ڈائیورسٹی کے فیور میں رہے. جو پہلا ہی ججمنٹ ہوا جسٹس ایس آر داس
चीफ जस्टिस थे, केरला एजुकेशन बिल, उन्होंने कहा आर्टिकल 30 अक़लियतों को अपने इदारे कायम करने और उनको चलाने का हक है। उन्होंने कहा इसमें जो सबसे क्रूशियल वर्ड है वो है minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. उनका क्रूशियल वर्ड है choice, of their choice. उन्होंने कहा of their choice means of their choice. It is within the power of the minority to expend their choice as much as they want. अगर वो मेरी चॉइस है तो मेरी ख्वाहिश बहुत वाइड हो सकती है, किसी को उसके ऊपर इंपोज करने का हक नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जब इमदाद देंगे उस इदारे को, जब हुकूमत एड देगी, तो आप एड ऐसी कंडीशंस लगाकर नहीं दे सकते जिसमें उसका अक़लियती किरदार मजरू हो जाए, पामाल हो जाए। कहा सुप्रीम कोर्ट ने to surrender their constitutional right of administering educational institutions is not permissible. सिराज भाई ने जाके कहा, जिसे TMFI में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया, कि जब भी हुकूमत कोई शर्त लगाएगी किसी अक़लियती इदारे पर तो उसको एक ड्यूअल टेस्ट पास करना होगा। रीजनेबल होनी चाहिए वो रेस्ट्रिक्शन, और दूसरे वो रेगुलेटिव होनी चाहिए। वो माइनॉरिटी कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, बल्कि वो कंड्यूसिव हो टू मेक दैट इंस्टीट्यूशन एन इफेक्टिव व्हीकल ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन। ज़ेवियर्स में 9 जज बेंच थी। जस्टिस खन्ना ने कहा, these provisions enshrine a befitting pledge to the minorities in the constitution of a country whose greatest son had laid down his life for the protection of minorities. और उनका ये impermissible है कि आप उसे खत्म करें। केशवानंद भारती ने कहा कि ये आर्टिकल 30 तो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पैक्ट है। अक़लियतों का हुकूमत के साथ एक सेक्रेट पैक्ट हो गया है आर्टिकल 30। उस पैक्ट को आप डाइल्यूट नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 350A में जाके कहा कि प्राइमरी स्टेज पे जो एजुकेशन है वो मदर टंग में दी जाए। 350B में कहा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल ऑफिसर बनाया जा सकता है। इस सब के बावजूद, और यहीं मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 750 जबानों में से सिर्फ 23 जबानें दस्तूर हिंद ने रिकॉग्नाइज की हैं। ऑफ कोर्स कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और 2500 जो जबानों को यूनेस्को की एटलस ऑफ वर्ड्स लैंग्वेजेस है उसमें इंडेंजर्ड बताया गया। कोई जबान इंडेंजर्ड जब मानी जाती है जब 10,000 से कम लोग उसे बोलते हैं। हम टॉप पर हैं इसमें। 197 इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं इंडिया, 81 वल्नरेबल लैंग्वेजेस हैं, 63 डेफिनेटली इंडेंजर्ड हैं, 6 सीवियरली इंडेंजर्ड हैं, 42 क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, और 220 जबानें मर गई पिछले 70 साल, खत्म हो गई। ये डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं। ये एक तरह का जेनोसाइड है। टाइगर सिर्फ इंडेंजर्ड नहीं है, जबानें इंडेंजर्ड। जगदेव सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू एजिटेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर लैंग्वेज, ये फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 29 के तहत। मैं समझता हूं, मैं खास तौर से अलीगढ़ के केस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आमतौर से सुप्रीम कोर्ट अगर अजीज बादशाह का केस निकाल दें अक़लियतों के फेवर में
لبرل انٹرپریٹیشن دیتا رہا. اور جیسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ کو مساوات کا حق ہے آرٹیکل 14 میں, تو آپ کو کیوں اسپیشل رائٹ چاہیے جس کو اپیزمنٹ کہا جا رہا ہے؟ اقلیتی اداروں کی بات الیکشن میں بھی ہو رہی ہے. دیکھیے کہ فرد کا جو حق ہے وہ کافی نہیں ہوتا, گروپ کو رائٹ ریکوگنائز کرنا پڑتا ہے اکثر, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ پرانا آئیڈیا ہے. آرٹیکل 19 آف آسٹرین کانسٹیٹیوشنل لا 1867 اس نے ایتھنک مائنورٹیز کو ایبسولوٹ رائٹ ٹو مینٹین اینڈ ڈیولپ دیئر نیشنلٹی اینڈ لینگویجز ریکوگنائز کیا. ہنگریز ایکٹ آف 1868 سوئس کنفیڈریشن کا پرمغز خطبہ سماعت فرما رہے تھے. آج کا یہ پروگرام, آج کا یہ جلسہ آن لائن لائیو ہو رہا ہے سر. یہ آج کے اس لیکچر کے صدر اور غالب انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹی جناب آفتاب عالم صاحب سے بہت ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ صدارتی کلمات سے نوازیں. مشفق اور مہربان الرحمان کے بھائی صاحب, پہلے مصطفیٰ, آپ کی گفتگو سے ہم لوگ اس قدر متاثر ہوئے. ابھی ہمارے عزیز اور دوست بھائی احمد صاحب, صبا بیگم, قاسمی صاحب, خالد محمود صاحب, حاضرین, میری تو یہ رائے تھی کہ اس قدر فورسفل اور پرمغز اور کمپریہنسو لیکچر کے بعد ہم لوگ فیضان مصطفیٰ صاحب کا شکریہ ادا کریں اور اس محفل کو یہیں پر برخاست کریں کہ اس کو ہم ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن پی ڈی احمد صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ کو صدر کے فرائض انجام دینا ہے, آپ کو تو چند الفاظ اس کے سامنے رکھنے ہیں. تو صاحب صورتحال یہ ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ میں ہم نے غالب انسٹیٹیوٹ کی مجلسوں میں ہم شریک ہوتے ہیں, اس کی تقریبوں میں ہم شامل رہتے ہیں. ادریس صاحب نے تو تقریباً ایک رول بنا لیا ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ کا غالب ایوارڈ کا جو فنکشن ہو اس میں میری حاضری کمپلسری ہے. لیکن اس موقع پر جو مجھے دونی مسرت ہے اور مسرت سے زیادہ فخر کا باعث ہے کہ یہ تقریب فخر الدین علی احمد صاحب کے نام سے منسوب ہے, ان کے نام کا یہ لیکچر ہے. فخر الدین علی احمد صاحب ایک بڑی جامع شخصیت تھے, بہت ہی ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی تھی. ان کے بارے میں بات کریں تو شام کٹ جائے گی, ان کی شخصیت کا پوری طرح سے احاطہ نہیں ہوگا. یہاں پر ہم صرف آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ اس ہال میں جہاں بیٹھے ہیں, جہاں یہ تقریب ہو رہی ہے, یہ غالب انسٹیٹیوٹ کی شاندار عمارت, یہ عمدہ ہال, اس کے برابر وہ اس کے سامنے وہ جو بڑا ہال ہے, اس کی تعمیر فخر الدین علی احمد صاحب کی محنتوں کا ثمرہ ہے, ان کی مضمون منت ہے. یہ بلڈنگز تو اس فزیکل اسٹرکچر ہیں, اس ادارے کی بنیاد, اس ادارے کو قائم کرنا, جسے انسٹیٹیوشن بلڈر کہتے ہیں. غالب انسٹیٹیوٹ نہ صرف غالب کے چاہنے والوں کے لیے, اردو والوں کے لیے, بلکہ جس ڈائیورسٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, ہندوستان کی ڈائیورسٹی کی سب سے میرے خیال سے ایک بہت اہم اور بڑی علامت ہے غالب انسٹیٹیوٹ اور اس کا کام. یہاں پر ہم خلیل انجم صاحب کا ایک مضمون ہے جس میں انہوں نے چند لائن
فخر الدین علی احمد صاحب کے بارے میں لکھی ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ علی قنجم صاحب، جن کا غالب کے خطوط چار جلدوں میں جن کا کارنامہ ہے، وہ لکھ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ ڈائیورسٹی اس تقریب کا جو عنوان ہے اس کی مناسبت سے فخر الدین صاحب اس ہند ایرانی تہذیب کا مکمل نمونہ تھے جس کی ہندوؤں اور مسلمانوں نے 1000 سال میں تشکیل کی تھی۔ وہ 100% سیکولر انسان تھے، ان کا سیکولرزم دکھاوے اور سیاسی مصلحتوں کا پیدا کیا ہوا نہیں تھا۔ سیکولرزم ان کا عقیدہ تھا اور سچے کھرے بلکہ کٹر مسلمان تھے اور ایک محب وطن ہندوستانی تھے۔ انہوں نے مذہب کی بنیاد پر انسانوں میں کبھی تفریق نہیں کی۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، ہمیں ہندوستانی عوام کو ہندوؤں اور مسلمانوں میں نہیں، غریبوں اور امیروں کے خانوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہی نقطۂ نظر اپنانے سے ہم اپنی قوم کی سچی خدمت کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ہندوستان کی ڈائیورسٹی کی اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا کہ یہ تقریب میرے لیے دونی مسرت کا سبب ہے۔ ہمارے پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب ان سے اچھی طرح سے واقف بھی تھے، لیکن پہلی بار رونمائی ہوئی ان کے مضامین ہم نے پڑھے ہیں، ان کے مضامین سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو ٹی وی پر دیکھا ہے، لیکن پہلی بار ان سے روبرو بات ہو رہی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ جیسا سنا تھا ویسا پایا، جتنی خوبیاں ان کے بارے میں سنتے تھے وہ سب ہم نے پائیں۔ اب اس شام کے موضوع پر جب ادریس صاحب کا پیغام ملا کہ ہم کو اس تقریب میں شرکت کرنی ہے اور اس فیضان مصطفیٰ صاحب کے لیکچر کا ٹاپک بتایا گیا ڈائیورسٹی مینجمنٹ، تو دل میں کچھ شبہات اٹھے، دل میں کچھ سوالات پیدا ہوئے کہ اس ڈائیورسٹی ٹو بی مینیجڈ اور اس ڈائیورسٹی کیپیبل آف بینگ مینیجڈ۔ I thought diversity in a society is an organic living being. As I said, it's an organic being, it's a living, breathing structure, and all that it needs is a ethics, a template to allow it to flourish and thrive more and more. لیکن فیضان مصطفیٰ صاحب کی جب باتیں سنی اتنی تفصیل سے، انہوں نے جب جو باتیں اپنی رکھیں، تب یہ لگا کہ میں نے یہ جانا کہ یہ بھی میرے دل میں تھا۔ تو یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ واقعی ہم بھی، مطلب صرف عنوان کا فرق تھا دوسرے عنوان سے، ہم بھی وہی، میرے دل میں ہی وہی باتیں تھیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اتنے جامع طریقے سے، اتنے تفصیلی طریقے سے نہ صرف ہندوستانی کانسٹیٹیوشن کے پروویژنس کو بلکہ دوسرے ممالک کے دوسرے کانسٹیٹیوشنس کے تقابل میں جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں، تو اپنی باتوں کو بہت اچھی طرح سے رکھا ہے۔ ہم بہت مختصر آپ کے سامنے کانسٹیٹیوشن کی سوشیالوجی بیان کرنا چاہیں گے، عمرانیات ہمارے کانسٹیٹیوشن کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کوئی الہامی آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ وحی کی طرح نہیں اتری تھی۔ یہ انسانوں کی ایک جماعت نے ایک تاریخی، معاشی، اقتصادی پس منظر میں ایک دستاویز تیار کیا ہے۔ تو یہ فیضان مصطفیٰ صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا یہ کیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں یہ کیوں ہے، کیوں اس صورت میں آیا۔ یہ کانسٹیٹیوشن جیسا کہ فیضان مصطفیٰ صاحب نے بھی آپ کو بتایا، یہ اڈاپٹ ہوا تھا 26 نومبر 1949 کو، اور یہ فورس میں آیا 26 جنوری 1950 کو۔ اب ہم غالب انسٹیٹیوٹ میں ہیں تو غالبی سے بات کرتے ہیں۔ 26 جنوری 1950 سے محض 100 سال پہلے، صرف 100 سال پہلے، یا ٹو بی پریسائز 102 سال پہلے،
1952 میں غالب کی غزل، 1852 میں غالب کی غزل ہے، سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جس پنہاں ہو گئی۔ اس غزل کا ایک شعر ہے، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ یہ 1852 میں غالب کہہ رہے ہیں، صرف 100 سال پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن سے۔ 1853 میں غالب کہہ رہے ہیں، وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن ہے۔ ان غالب سے 70 برس پہلے یا 60 برس پہلے میر کہہ رہے ہیں، ہندو ہو یا مسلمان اس جا وفا ہے شرط، ہندو ہو یا مسلمان اس جا وفا ہے شرط، کب عاشقی میں پوچھتے ہیں ذات کے تئیں، کب عاشقی میں پوچھتے ہیں ذات کے تئیں۔ ان کا اپنا وہ کیسے ڈائیورسٹی کو دیکھ رہے تھے، اور یہ سب تو بہت آخر کی بات ہے۔ 14ویں صدی میں کبیر کہہ رہے تھے، کبیر کنواں ایک ہے پانی بھرے انیک، بھانڈے ہی میں بھید ہے پانی سب میں ایک، سب آیا ایک ہی کھاٹ سے اور اترا ایک ہی باٹ، بیچ میں ٹاٹی بھرم کی تو ہو گئے 12 باٹ۔ کبیر کو تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بات کیا ہے، ان کے لیے تو یونٹی یونٹی، ڈائیورسٹی تو نگاہ کا بھرم تھا۔ اور کبیر، یہ پورا ٹریڈیشن ہندوستان کا جو رہا ہے، کبیر فرید سے لے کے بابا فرید سے لے کے رائٹ اپ ٹو خواجہ میر درد اور غالب کو جو ہم نے یہ کیا، تو ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ، اور یہ سب تو صوفی یا درویش سب تھے، یہ تو دوسرے لیول آف کانشیسنس سے دیکھ رہے تھے، دوسرے لیول آف کانشیسنس، ایک دوسرے ہی لیول آف کانشیسنس تھا۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ کبیر کو تو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کی بات کیا ہوئی، ان کے لیے تو یونٹی ہی یونٹی تھی، ڈائیورسٹی کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ تو ایک بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ نیشن ہوڈ کے 2 کمپیٹنگ آئیڈیاز آئے، ٹو کمپیٹنگ اینڈ 2 رائیول آئیڈیاز۔ ایک نیشن ہوڈ کا آئیڈیا تھا، نیشن ہوڈ از ڈیفائنڈ اونلی بائی ریلیجن، اٹس دا ریلیجن وچ از دا ڈیفائننگ فیکٹر آف اے نیشن۔ قوم بنتی ہے مذہب سے۔ دیکھا ہم لوگوں نے 1947 میں ملک بٹا، دوسرا ملک بنا، وہ بھی ٹوٹ گیا، جو مذہب کی بنیاد پر بنا تھا وہ 20-25 سال میں وہ بھی ٹوٹ گیا، جو بچ رہا ہے اس کا بھی حال عذاب الشمس ہے۔ 1947 کے بعد جو ہمارے یہاں کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے لوگ بیٹھے، ان میں وہ روشن ضمیری تھی، وہ روشن خیالی تھی کہ religion alone is not the defining factor of a nation. Nationhood comprises of many other elements in this diversity کی اپنی تفصیل سے، اور اسی تصور کا یا اسی نیشنہڈ کے اسی آئیڈیا کا یہ ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، نیشنہڈ کے اسی آئیڈیا کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اب آج کل اس آئیڈیا پر سخت حملہ ہے اور سب یہ ہے، اس لیے اس کانسٹیٹیوشن پر بھی حملہ ہے، اس کانسٹیٹیوشن پر بھی بات ہو رہی ہے۔ انہی چند مختصر باتوں کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے جتنی تفصیل سے جتنے جامع انداز میں سبجیکٹ کور کیا، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو موقع دیا اس تقریب کا اور اس تقریب میں
اپنی باتیں آپ سے کرنے کا آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جسٹس جناب آفتاب عالم صاحب. میں اپنی جانب سے اور تمام غالب انسٹیٹیوٹ کے اراکین کی جانب سے پروفیسر فیضان مصطفیٰ صاحب کا، جسٹس جناب آفتاب عالم صاحب کا، جسٹس جناب بدر جبریل صاحب، پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، اے رحمان ایڈوکیٹ صاحب، قاسمی صاحب، خالد محمود صاحب، محترمہ بیگم سبد الریز صاحبہ، اور یہاں پر موجود تمام حاضرین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ باہر ہم نے جو ہمارا آڈیٹوریم کا جو ایک لابی کا حصہ ہے اس میں ڈنر کا اہتمام کیا ہے غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے، تو آپ ڈنر کر کے جو ہے یہاں سے جائیں. بہت شکریہ سر. جاوید بھائی